اگر ابھی تک آپ ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے اور نہ ہی اپنی حاجتیں پوری کروا سکے، نہ ہی اپنی اللہ سے ہر بات منوا سکے ہیں، تو یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں، ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کا اختتام ہے جمعۃ المبارک کے دن۔ آخری دن اس عمل کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ اللہ سے اپنی ہر جائز بات منوا لیں گے، اس لیے کہ یہ عمل اتنا شاندار ہے کہ یہ 3 دن کا عمل بندے کی زندگی بدل دیتا ہے، بندے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں عمل کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ، 7 مرتبہ شروع میں، 7 مرتبہ آخر میں، کیونکہ آج ہے ماہ رمضان المبارک کی بھی 7 تاریخ، اس لیے کہ جب آپ اس طرح اس عمل کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں پورے سال کے لیے اس بندے کے لیے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے، آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی اولاد سنور جائے اور بن مانگے ہی آپ کو ملنا شروع ہو جائے، تو یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے بندہ مانگتا بعد میں ہے، اللہ تعالیٰ عطا کے دروازے پہلے کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے عمل کو کچھ اس طرح کرنا ہوگا، جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اسی ترتیب کے مطابق جو چیز پہلے بتائیں اس کو پہلے پڑھتے جائیں، جو بعد میں بتائی جائے اس کو بعد میں۔ عمل کے دوران ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے گا، کیونکہ اس عمل کی ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی اور شاندار ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جیسے عمل کا میں نے آغاز بتایا ہے، آپ نے جہاں بھی بیٹھنا ہے، مسجد میں، گھر میں، چلتے پھرتے جدھر بھی آپ اس وقت موجود ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، وہیں پہ اس عمل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پڑھتے ہوئے آپ نے جیسے میں نے عرض کیا اسی ترتیب کے ساتھ باوضو آپ نے عمل کو پڑھنا ہے، نیت کر لینی ہے، کوئی خاص مقصد ہے، خاص حاجت ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، اگر کہیں کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہاں کا مسئلہ ہے، یا آپ مقروض ہیں، اسی طرح بے اولاد ہیں، یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، دنیا کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی حاجت، بڑی سے بڑی مشکل ہے، اس عمل کے ذریعے فوراً حل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل خاص ہے، اس لیے کہ یہ عمل اپنی شان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اس عمل کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر وہ برکتیں رکھی ہیں، وہ رحمتیں رکھی ہیں کہ جو ہمیں باقی دنوں میں نہیں ملتی، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کی وہ مبارک گھڑیاں ہیں جس میں بندہ اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے منوا لیتا ہے۔ اس مہینے میں کیونکہ رکے ہوئے کام اس کے بندے کے چلنے لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح بند کاروبار بھی چلنے لگ جاتا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں سے کامیابی ملتی ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ عمل بہت سارے لوگ اس مہینے کر رہے ہیں، ان دنوں میں کر رہے ہیں، اس لیے آپ میں سے جو شخص اس عمل کو کرنا چاہتا ہے اس ترتیب کے ساتھ شروع کرے، نیت کرے، درود پاک پڑھے، پھر قرآن مجید کی اس عظیم سورت کو پڑھے۔ سورت کو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی پہ پڑھنا ہے، جتنے آج شہادت کی انگلی کے پورے ہیں یعنی 3 ہیں، تو 3 مرتبہ آپ اس پہلی سورت کو پڑھیں گے، کیونکہ اس عمل کا آغاز بھی سورت سے ہے، اس عمل کا اختتام بھی سورت سے ہے، اس لیے کہ یہ سورت جس گھر میں ان 3 دنوں میں یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس گھر سے پریشانیوں کا صفایا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سلامتی بھی عطا فرماتا ہے، فتح اور کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ عمل کا آغاز کچھ اس طرح ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اسی ترتیب کے ساتھ جب نیت کر لیں اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اب آپ کو جو چیز میں عرض کر رہا ہوں وہ چیز بڑی ہی اہم ہے، جس صورت کا میں آپ کے سامنے تعارف کروانے لگا ہوں، اس صورت کو کہا جاتا ہے کہ یہ صورت اتنی شان اور عظمت والی ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ جو ہیں وہ بھر جائیں کتابوں سے، یعنی اتنی یہ کمال کی صورت ہے، کیونکہ اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور نازل فرمایا ہے۔ اس سے پہلے یہ صورت کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی، کسی رسول پر نازل نہیں ہوئی۔ حضرت جبریل امین جب اس سورہ مبارکہ کو لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب حضور کی بارگاہ میں اس صورت کو پیش کیا گیا تو فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ایسا نور عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے میں اپنی امت کی وجہ سے بڑے غم اور پریشانی میں تھا کہ میری امت کا کیا بنے گا، دوزخ میں کیسے میری امت برداشت کرے گی۔ پھر جب اس صورت نازل ہوئی، کیونکہ اس کی 7 آیات تھی اور آج تاریخ بھی 7 ہے، 7 رمضان المبارک کے دن جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی 7 نسلوں کے رزق کا انتظام بھی فرما دیتا ہے، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو بندہ جتنے یقین
یقین کے ساتھ مانگتا ہے، جتنے ایمان کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ اب اس سورت کو قرآن کی ماں بھی کہا گیا ہے، ساری کتابوں کی ماں بھی کہا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، ربوبیت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے اور استغفار ہے، جو انسان کی روحانی، اخلاقی اور دینی ارتقاء کے لیے انتہائی لازمی ہوتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی تعداد مختصر سا ہے، اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو پھر دوبارہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اسی شہادت کی انگلی پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو آگے جو عمل پڑھنا ہے، دیکھیں یہ سورت کیونکہ انسان کو ابتدا اس کی قرآن کی بھی ابتدا اس سے ہو رہی ہے، اور سورت کی شان اور عظمت اتنی ہے کہ اس کے پڑھے بغیر، یعنی نماز کے اندر ہم پورا قرآن بھی پڑھ دیں، اگر اس سورت کو نہ پڑھیں تو ہمارے وہ نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نماز نہیں ہے جس میں یہ سورت نہ پڑھی جائے، اس لیے جو شخص نماز میں سورت نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سورت کی جب کوئی بندہ آیات پڑھتا ہے تو ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک آیہ مقدسہ کے بدلے اس بندے کو جواب دیتا ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کروں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں، تو وہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب آتا ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے معرفت کی آنکھیں عطا فرمائی ہے، معرفت کے کان عطا کیے ہیں، وہ اس صدا کو سنتا ہے۔ صوفیاء اللہ والے اس سورت کو جب پڑھتے تو وہ اسی ترتیب کے ساتھ سنتے تھے۔ جیسے سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا، آپ جب نماز بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کم کبھی طاری ہو جاتی ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، کسی نے سوال کر دیا، کہا کہ جس کی بارگاہ میں اتنا جھکتے ہو، جس کے لیے بڑا خوف و خشیت رکھتے ہو، کیا کبھی اس کا دیدار بھی کیا ہے جس کے لیے اتنے سجدے کرتے ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ آپ کیا بات کرنے لگے ہیں، میں تو اس وقت تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس مقام تک، اس درجے تک لے جاتی ہیں۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنی چاہت ہوگی، اس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو نصیب ہوگی۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، دل کو سکون مل جائے گا، گناہوں سے معافی مل جائے گی، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سورت کی تلاوت حاجات کی قبولیت میں مدد دیتی ہے۔ یعنی جب عمل کے شروع میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دل میں اس سورت کو پڑھ لے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو آپ دل میں اس کو پڑھیں یا زبان سے پڑھیں، آپ کا تصور کامل یقین ہونا چاہیے کہ میری اس کے ذریعے مدد ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سورت کی تلاوت سے بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے، گھر میں برکت لاتی ہے، جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس کو ہم نے پڑھ لینا ہے تو اس کے ذریعے جو عظمت اور فضیلت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ تمام برکتیں اور فضیلتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے رب کائنات کی بارگاہ سے ڈائریکٹ رزق مانگنا ہے، یعنی یہ سورت رحمت والی، برکت والی، عظمت والی، جس کا مطلب ہے کھولنے والی، یعنی فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کو۔ جب اللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن مجید کا آغاز اس سے ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ کھولنے والی، یعنی گویا ہم نے قرآن کے صفحات کو کھول لیا ہے، ہم نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لی ہے، اور غرض اس کی کی طرف جائے بغیر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آپ نے رزق مانگنا ہے، تو رزق کیسے مانگنا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ جو بندہ اس طرح رزق مانگتا ہے وہ اپنے خالی دامن کو ہمیشہ بھر کے اٹھتا ہے۔ دیکھیں یہ سورت اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے پڑھنے سے علم فہم میں اضافہ ہو جائے، یہ انسان کو صبر، شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی سکھاتی ہے، شکر گزاری کا درس دیتی ہے، رحمت اور ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ دیکھیں یہ سورت میں استغفار اور ہدایت کی تعلیم بھی موجود ہے۔ اب آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں تصور رکھنا ہے کہ مالک مجھے بے حساب رزق عطا کا، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یوں پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاق، یا رزاقو یا رزاق، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی اس کے بارے میں مختلف فرمان موجود ہیں، اور صحابہ کرام کا تجربہ ہے، وہ فرماتے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات کو سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور رزق میں برکت اور کثرت ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں پھر اسی طرح دل کی دھڑکن بھی کم ہوتی، سکون بھی ملتا ہے، اور کہتے ہیں ذہنی اضطراب بھی ہو تو ختم ہو جاتا ہے، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بندے کو خود بھی احساس محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے کہ یہ گھر میں پڑھی عمل کوشش کیا کریں، جو اعمال و وظائف بتائے جاتے ہیں اس کو اپنی یا نماز کے اوپر پڑھیں، گھر میں پڑھا کریں، خواتین بھی کوشش کریں گھر میں پڑھیں، جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں اسی جگہ کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں، کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ سکتی ہیں، چاہے فجر کے ٹائم، تہجد کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، جب ان کے پاس ٹائم ہو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔
سکتا ہے. جو بچے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں یا جو بچے امتحانات دے رہے ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. کاروبار میں اگر کوئی کاروباری حضرات ہیں تو وہ بھی ضرور کریں, کاروبار میں خوب برکت آئے گی. جو تجارت کرنے والے ہیں تاجر حضرات وہ بھی اس عمل کو کریں, حکیم بھی کریں, طبیب بھی کریں, ڈاکٹر بھی کریں. ہر ایک شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت دنوں میں ضرور پڑھ کے دیکھیں. عمل کیونکہ بالکل مختصر سا ہے, آسان بھی ہے, پڑھنا بھی مشکل نہیں ہے, ہر ایک کی زبان پر آسانی کے ساتھ یہ جاری ہو جاتا ہے. اور عمل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے. حاجت جو بھی مقصد ہوگا, جو بھی آپ کی آرزو ہوگی, 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینی ہے, مالک اس ماہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کا صدقہ میری اس حاجت کو پورا فرما. تو رب کائنات جس کے پاس اپنا گھر نہیں گھر مانگ لے, جو مقروض ہے قرضے سے نجات مانگ لے, جو بیمار ہے شفا مانگ لے, اسی طرح جو بچے امتحانات دے رہے ہیں کامیابی مانگ رہے ہیں, اسی طرح جن کی اولاد نہ فرمانے فرما برداری مانگ لے, جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ رشتوں کے لیے اسباب پیدا کروانے مانگ لے. اسی طرح اپنے ہر مقصد کی حاجت جو بھی آپ کی آرزو ہے تمنا اس کو مانگتے جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. رب کائنات عطا فرما, کیونکہ یہ قرآن کریم کی روح آپ نے پہلے پڑھی ہے. ہر مسلمان کی نماز زندگی کی روشنی ہے. اس کی تلاوت نہ صرف روحانی فائدہ دیتی ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی, سکون اور رزق میں برکت آتی ہے. اس لیے دوستو دعائیہ کلمات میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری زندگی کا نور ہے, دل کا سکون ہے اور رزق اور ہدایت کا ذریعہ ہے. اس لیے جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا فضل برستا جائے گا. لیکن ایک بات 100 باتوں کی ایک ہی کرتا چلوں کہ آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. کوشش کرنی آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ بٹے, نہ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہٹے, کیونکہ کوئی طاقت کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ساری قوتیں ہیں. ہماری زبان جو حرکت کرتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے, ہمارے ہاتھ جو حرکت کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. ہمارا جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تو ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ مجازی طور پہ, انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ کمزور ہے, وہ محتاج ہے. ہم اپنی سانس کے محتاج ہیں, اپنی زبان کے محتاج ہیں, اپنے ہاتھوں کے محتاج ہیں, ہم ہر ایک چیز کے محتاج ہیں. اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. اس لیے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتا ہے, اس طرح رب کائنات کی بارگاہ سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے خالی دامنوں کو بھر دیتا ہے. اس لیے آپ نے سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا, اس کے بعد جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے اس تسبیح مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمام راہیں کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو اتنا کشادہ کر دے گا کہ اس قدر کسی اور کا تمہارے رشتہ داروں میں اتنا رزق کشادہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو بندہ اس طرح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے, امیر کر دیتا ہے. جو بندہ امیر ہونا چاہتا ہے, جو غنی ہونا چاہتا ہے, جو کہتا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں میں اپنے رشتہ داروں میں سب سے عزیز اور مکرم بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں یا بندی بن جاؤں, وہ اس طرح اس کو صرف 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑے گا. دیکھیں یہ 33 کی تسبیح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی تھی, کیونکہ سیدہ پاک کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا. 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا تھا. اسی طرح اس مہینے کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے, اسی لیے کہ آپ کے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت بھی اس مہینے میں ہوئی ہے. اس لیے دوستو بڑے مقدر والے ہو, بڑی قسمت والے ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں, یہ وقت یہ موقع ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور ہماری نا جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے. جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ اس میں دعا میں شامل ہوتے ہیں الحمدللہ, پھر بعد میں بتاتے بھی ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے, ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہماری مشکلیں حل ہوئی ہیں. جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں, کمنٹ میں نام لکھ دیں, انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا. تو اب دوستو جو میں نے آپ کو اس میں مبارک بتایا ہے, اس کے پڑھنے کے بعد یعنی رزق طلب کرنے کے بعد آگے جو چیز آپ نے طلب کرنی ہے اس کو بھی ذرا سمجھیے گا, کیونکہ اس عمل کی ہر بات ہر جز جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح سمجھتے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی. اسی طرح پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ ہر کام آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. کیونکہ جو اب آپ نے پڑھا اس کا مطلب ہے بے حساب رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتی ہے. دیکھیں سمندر کے اندر مچھلیوں کو, اس طرح جتنی مخلوقات ہے سب کو رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جب تمہارا یقین تمہارا یہ ایمان ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیوں ارشاد ہے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے, وہی قوت والا ہے, وہی مضبوط ہے. تو جب یہ تمہارا تصور اور یقین ہو جائے گا, جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ حرام سے بچتا ہے, حلال پر قناعت کرتا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. علماء کے مطابق یہ وہ ذکر ہے, یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے جو بندے کو ہر لحاظ سے غنی کر دیتی ہے. تو رزق کی فکر بندے کی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ جب رازق اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے میرا رب ہی مجھے رزق دینے والا ہے, پھر اللہ اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا گھر رزق سے بھر جاتا ہے. اور پھر اگر وہ اپنا رزق بانٹتا بھی رہے تو کبھی اس کا رزق ختم نہیں ہوتا. اس لیے
لیے جب رزق میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، مالی پریشانیاں ہو، تو پھر ہم نے اس ورد کو لازمی طور پہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آگے والی تسبیح کو سمجھیے گا۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں، بہت زیادہ دولت مند ہو جاؤں، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جب رزق حلال ملے تو پھر انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ہر انسان کی یہ خواہش بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ مجھے ہمیشہ اپنا اور اپنے حبیب کا محتاج رکھے۔ تو اب کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال کرنا ہے کہ مالک تو مجھے غنی کر دے، تو وہ کیسے ہم نے سوال کرنا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی ہی اہم چیزیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ دن بڑے اہم اور بڑے قیمتی۔ آپ کو پتہ ہے جمعرات اور جمعہ کا دن یہ عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے کتنا عالی شان دن ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا ہے کہ یا غنیو یا غنیو، اے غنی اے غنی اے غنی۔ اس کا مطلب بے پرواہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی ذات ساری مخلوق جس کی محتاج ہو لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہو، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہو۔ اور یہ ذات واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندے کو اس طرح عطا فرماتی ہے کہ کائنات میں کوئی اور ایسا عطا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب آپ نے دیکھیں اس جو ابھی میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے نا، اس کے اندر ایسی ایک تاثیر ہے کہ کیونکہ ہر چیز سے وہ ذات مستغنا ہے، سب کو دینے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہی صفت بندے کے دل میں توکل، قناعت اور سکون پیدا کرتی ہے، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ دل کا بے نیاز ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا، لوگوں سے امیدیں توڑ کر اپنے رب سے جوڑ لینا، یہی تو غنا ہے، یہی تو حقیقی غنی بندہ ہوتا ہے۔ اور مال اتنا ہو کہ بندہ بانٹتے بانٹتے تھک جائے پر رزق اس کا ختم نہ ہو، تو یہی غنا کی مختلف۔ انسان جتنا بھی مالدار ہے نا، تو میں کہتا ہوں وہ ہمیشہ محتاج ہی ہوتا ہے، سانس کا، صحت کا، رزق کا، دولت کا، سکون کا۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے رزق کو بڑھا بھی دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے مستغنی، یعنی دنیا میں پھر مخلوق میں کسی کا اس کو محتاج بھی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے میرا رب سب سے بڑھ کر دینے والا ہے، اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، خوف ختم ہو جاتے ہیں، حرام سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے کم میں بھی برکت آتی، خرچ کے باوجود کمی نہیں آتی۔ اس لیے غنا صرف مال میں نہیں، دل میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو دل کا غنی کر دیتا ہے۔ تو ہر شخص کا یہ ارادہ ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ رب کائنات مجھے دل کا غنی کر دے۔ تو یہ ذکر ہی انسان کو، اس ذکر کے ذریعے ہی انسان دل کا غنی ہو جاتا ہے، کیونکہ حرص ختم ہو جائے گی، لالچ ختم ہو جائے گی، طمع ختم ہو جائے گا، صبر سیکھ جائے گا، دل آزاد ہو جائے گا، اور جدھر جائے گا کامیابی ہی کامیابی مقدر بن جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں لیکن ویسے وہ غریب ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے جو بندے کو دل کا بھی امیر کر دیتا ہے، دنیا کا دولت سے بھی امیر کر دیتا ہے۔ یعنی دولت کا بھی بندہ امیر ہو جاتا ہے اور دل کا بھی امیر ہو جاتا ہے، کیونکہ بے برکتی تو اب اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، بے برکتی کا تو اثر نہیں آ سکتا۔ اس لیے قناعت پیدا ہوگی، اولاد کو صبر اور شکر آئے گا، اولاد بھی اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گی، کیونکہ دیکھیں دعا میں اخلاص ضروری ہے، آنسوؤں میں قبولیت پیدا ہوگی۔ حلال کمائی کرے، اسراف سے بچے، تو اس کا ورد اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا۔ امیدیں اللہ سے ہوں، سوال اللہ سے کرنا ہے، مدد میرے رب سے مانگنی ہے، یہی حقیقی آزادی ہے جس کی ہر شخص کو طلب ہوتی ہے۔ کیونکہ جو انسان یہ پڑھتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا، قناعت سیکھ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ سیکھ لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو غنی مان لے وہ کبھی فقیر رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کافی ہے، کم میں بھی شکر، زیادہ میں بھی عاجزی۔ تو اس لیے آپ دوستو، آپ نے اس کو صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کہ اب آگے کون سی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ مختلف تسبیحات ہیں، کیونکہ یہ مختلف تسبیحات کا ایک عمل ہے، ایک مجموعہ ہے، جو سب سے کمال کی تسبیحات ہیں۔ جو بندہ ان کمالات کی تسبیحات کو پڑھتا ہے الحمدللہ اس کی زندگی سنورتی چلی جاتی ہے، مقدر بدلتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کیونکہ 33 کا جو عدد ہے نا، یہ میرے آقا نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا، تو جب ان کو بتایا تو امت تک یہ پہنچا، اور مختلف علماء نے
مختلف مفسرین نے، صوفیاء نے، اللہ والوں نے ان تسبیحات کو پڑھا، پھر ان کے ذریعے برکتیں حاصل کی، پھر جیسے جیسے برکتیں ملتی گئی انہوں نے آگے مخلوق میں بیان کیا۔ آج 14 صدیاں 15 صدیاں گزر چلی ہیں، اسی طرح مخلوق پڑھتی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خزانے حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے آگے جو تسبیح پڑھنی ہے، تصور یوں رکھنا ہے کہ میرا رب میرے تمام گناہوں کو، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب کو بخش رہا ہے، میرے سارے گناہ معاف فرما رہا ہے، اور اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ اس کی برکت سے ہر قسم کے شیطانی اثرات سے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں علماء، صوفیاء اور بہت سارے بزرگوں نے فرما رکھا، اس لیے ان کے فرمان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی، زندگی سے مشکلات کا چھٹکارا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ جو شخص غربت میں ہو، تنگی میں ہو، وہ بس اس کو پڑھے۔ اور اس کے مختلف واقعات بھی ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے نا، اگر ان کی فصلیں تباہ ہو رہی تھی تو آباد ہو گئی ہیں، اگر وہ پریشان تھے، گھریلو ان کے اجڑ رہے تھے گھر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کر دیا۔ اور آگے یہ جو تسبیح عرض کر رہا ہوں اس کو بھی آپ نے پڑھنا 33 بار ہے، کیونکہ یہ تسبیح شان کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ اکثر اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو یہی عمل کہا کرتے تھے کہ بیٹا اس کو پڑھا کرو، اس سے تمہیں بہت سارے انعامات ملیں گے، بہت ساری برکتیں ملیں گی، اور تمہارے دل میں وہ سب کچھ پیدا، کیونکہ جمعرات اور جمعہ کا دن یہ عام نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس دن اکثر عام دنوں میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی فضیلت، عظمت، رحمت والی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، ہمیں اس دن کا بھی احساس ہے کہ اس دن جب اس عمل کا اختتام ہوگا الحمدللہ، پھر مانگا ہوگا تمہیں مل جائے گا، تو پھر تم اپنی قسمت پر رش کرو گے، ہر کوئی رشتہ دار تم پر رش کرے گا، جو بھی دیکھے گا وہ ایک مرتبہ تو تعجب میں غائب ہو جائے گا، اس کو احساس ہوگا کہ واقعی اس بندے نے قسمت پائی ہے، کیا مقدر پایا، پھر ماننا پڑے گا۔ اللہ کے کلام میں بہت زیادہ تاثیر ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ اب جو کلمات آپ نے پڑھنے، فقط اتنا سا پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پڑھنا ایسے تحمل کے ساتھ ہے، حوصلے کے ساتھ ہے، ایسے بس سپیڈ نہیں لگا دینی کہ پتہ نہیں اب میں بس ایک دم ہی سب کچھ جو ہے وہ کر لوں، ایسے نہیں، آپ نے بڑے تحمل بردباری کے ساتھ، حسن سلوک سے، یعنی بڑی سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو دیکھیں یہ دن اللہ کی رحمت کے خاص دن ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بلکہ جو آپ کو ذکر بتایا جا رہا ہے کچھ اور کر سکیں نہ یا نہ کر سکیں، لیکن اس ذکر کو ضرور کر لیجئے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس سورت کا تذکرہ ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، رب کائنات اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ سادی سی بات ہے، اس لیے میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ہماری دعا بھی جمعہ کے دن ہوگی، تو اس میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، تاکہ آپ کو مزید آنے والی اچھی اچھی وظائف ملتے رہیں، وقت کے ساتھ کرتے رہیں اور مالا مال ہوتے رہیں۔ اب آپ نے جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دیکھیں اس عمل کے اندر جتنی چیزیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ اس میں ایک تو ترتیب کا خاص کیا رکھنا ہوگا، کیونکہ اس میں زیادہ تر 3 کا عدد چل رہا ہے، تو عمل بھی 3 دن کا ہے، اس میں اعداد بھی 3 ہی چل رہا ہے، اس لیے اس کو آپ توجہ کے ساتھ سمجھیں گے، پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ اب جس سورت کا میں تذکرہ کروں، اس سے کے بعد ایک اور سورت پڑھنی، یعنی 3 سورتیں اس عمل کے اندر ہیں، جیسے 3 دن کا عمل ہے، اسی طرح 3 سورتیں اس عمل کے اندر ہے۔ اب جس سورت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان دونوں سورتوں میں سے پہلے کون سی، بعد میں کون سی ہے، یہ ذرا تصور کریے گا۔ دونوں سورتوں کی تعداد ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی تعداد کے برابر 33 بار پڑھنی ہے، لیکن پہلے جو سورت پڑھنی ہے اس کو بھی بسم اللہ کے ساتھ، جو بعد میں پڑھنی ہے اس کو بھی بسم اللہ کے بعد، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ تینوں دن دعا کرنی ہے، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیں گے اس کی برکتیں کیسے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے پہلے سورت کل کوثر، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیے گا برکتیں کیسے ملتی ہیں۔